سوچئے، ایک پیغام جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، وہ آخر ایک واحد مکمل کتاب کی شکل میں کیسے آیا جسے آج ہم سب جانتے ہیں؟ اس بار ہم قرآن کے اسی حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی وحی کے نزول سے لے کر اس کی کتابی شکل میں آنے تک۔ اچھا، تو اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے وہ ہے معرف القرآن، جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک بہت ہی جامع تفسیر ہے۔ تو آئیے اسی کی روشنی میں اس تاریخی سفر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس پورے سفر کو 5 بڑے مراحل میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ پہلا، وحی کی نوعیت کیا تھی؟ پھر اسے یاد کیسے کیا گیا اور لکھا کیسے گیا؟ اس کے بعد پہلی بار اسے سرکاری طور پر جمع کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ پھر اس متن کو پوری دنیا کے لیے معیاری کیسے بنایا گیا؟ اور آخر میں اسے ہر ایک کے لیے پڑھنے میں آسان کیسے بنایا گیا؟ ہر مرحلہ ایک چیلنج تھا اور اس کا حل ایک پوری کہانی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال کہ اللہ کی طرف سے ہدایت انسانوں تک آخر پہنچتی کیسے ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے، کیا ذریعہ ہے جس سے آسمانی پیغام زمین پر آتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہے ایک خاص عمل میں جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں، یہ علم کا وہ سب سے اونچا درجہ ہے جہاں انسان کی عقل اور اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وحی کے نازل ہونے کے بھی آپ دیکھیں کئی طریقے تھے۔ کبھی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے، کبھی پیغام سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا جاتا، اور کبھی ایک بہت ہی شدید کیفیت طاری ہوتی، جیسے زور زور سے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اور یہ جو آخری والی کیفیت تھی نا، یہ سب سے زیادہ سخت تھی۔ اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے۔ اچھا، تو پیغام تو آ گیا، اب اگلا چیلنج وہ یہ کہ اس پیغام کو محفوظ کیسے کیا جائے، خاص طور پر اس زمانے میں جب پرنٹنگ پریس جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے ایک ساتھ 2 طریقے اپنائے گئے۔ ایک طرف تو اس زمانے کے عربوں کی غیر معمولی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، جسے ہم حفظ کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو بھی آیت نازل ہوتی اسے فوراً لکھ لیا جاتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تو اس کا سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے تحریر میں لانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ لکھا کس چیز پر جاتا تھا؟ تو اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، اس لیے جو بھی چیز میسر آتی اس پر وہی لکھ لی جاتی۔ پتھر کی سلیں ہوں، چمڑے کے ٹکڑے، کھجور کی شاخیں، درخت کے پتے، یہاں تک کہ جانوروں کی ہڈیوں پر بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی زیادہ احتیاط اور محنت کی گئی۔ تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک بہت بڑا اور نازک مرحلہ آیا، ایک ایسا مسئلہ جس نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک حقیقی خطرہ پیدا کر دیا۔ ہوا یہ کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے سینکڑوں حافظ شہید ہو گئے۔ اچانک ایک شدید فکر نے سب کو گھیر لیا کہ اگر قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے یہ لوگ اسی طرح دنیا سے جاتے رہے تو کیا ہوگا؟ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اس نازک صورتحال میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نوجوان صحابی اور کاتب وحی زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی، اور اس کام کا بوجھ کتنا زیادہ تھا اس کا اندازہ حضرت زید کے اپنے الفاظ سے لگائیے۔ وہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے کوئی پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو وہ مجھے قرآن جمع کرنے کی اس ذمہ داری سے کہیں زیادہ آسان لگتا۔ تو یہ کام کیا کیسے گیا؟ اس کے لیے ایک انتہائی سخت اور فول پروف طریقہ اپنایا گیا۔ پہلا قدم، اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی بھی حصہ لکھا ہوا موجود ہے وہ لے آئے۔ پھر حضرت زید خود حافظ قرآن تھے، وہ ہر آیت کو اپنے حافظے سے پرکھتے۔ اس کے بعد کم از کم 2 لوگوں کو گواہی دینی پڑتی تھی کہ یہ آیت انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے جاتے ہوئے دیکھی ہے، اور آخر میں ان لکھی ہوئی آیات کا موازنہ دوسرے صحابہ کے ذاتی نسخوں سے بھی کیا جاتا، یعنی ہر طرح سے تصدیق کی گئی تاکہ ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ رہے۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن ایک جگہ جمع تو ہو گیا، لیکن اب اسلام تیزی سے عرب سے باہر پھیل رہا تھا، اور اس پھیلاؤ نے اپنے ساتھ ایک بالکل نیا چیلنج کھڑا کر دیا۔
مسئلہ یہ تھا کہ جیسے جیسے اسلام شام، ایران اور دور دراز علاقوں تک پہنچا تو وہاں تلاوت کے طریقوں پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ چونکہ مختلف صحابہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن سکھا رہے تھے، جو کہ جائز تھا، اس لیے جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں شدید قسم کے اختلافات پیدا ہونے لگے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک صحابی حذیفہ بن یمان سیدھا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اس خطرے سے آگاہ کیا۔ حضرت عثمان نے فوراً بڑے صحابہ سے مشورہ کیا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے پھر سے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور حکم دیا کہ قریش کے لہجے پر مبنی قرآن کا ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے اور پھر اسی کی کاپیاں پوری مسلم دنیا میں بھیجی جائیں تاکہ یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے کل 7 سرکاری نسخے تیار کیے گئے، اور صرف نسخے نہیں بھیجے گئے بلکہ ہر کاپی کے ساتھ ایک ماہر کاری کو بھی بھیجا گیا جس کا کام تھا لوگوں کو اس معیاری نسخے کے مطابق صحیح تلاوت سکھانا۔ اور یہ حکمت عملی یہ امت کو ایک قرات پر متحد کرنے میں زبردست کامیاب رہی۔ ٹھیک ہے، تو اب قرآن ایک معیاری کتابی شکل میں پوری دنیا میں پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی ایک آخری چیلنج باقی تھا، اور وہ چیلنج تھا رسائی کا، یعنی اسے ان لوگوں کے لیے پڑھنا آسان کیسے بنایا جائے جو عربی نہیں جانتے۔ دیکھیں، حضرت عثمان کے دور کا جو خط رسم خط تھا وہ سٹینڈرڈائزیشن کے لیے تو بہترین تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ پرانی عربی میں نہ تو حرفوں پر نقطے ہوتے تھے اور نہ ہی زبر، زیر، پیش جیسے اعراب۔ اب ایک عرب تو اسے پڑھ لیتا تھا، لیکن ایک غیر عرب کے لیے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر اگلے کئی سالوں میں علماء نے زبردست کام کیا۔ سب سے پہلے ایک جیسی شکل والے حروف جیسے ب، ت، س ان میں فرق کرنے کے لیے نقطے لگائے گئے۔ پھر صحیح تلفظ کے لیے زبر، زیر، پیش یعنی اعراب کا اضافہ کیا گیا، اور آخر میں کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں اس کی رہنمائی کے لیے وقف کی علامتیں بنائی گئیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر قرآن کو ہر ایک کے لیے پڑھنا بالکل آسان بنا دیا۔ تو سوچئے، ایک ایسی آواز سے سفر شروع ہوا جسے گھنٹیوں کی آواز جیسا کہا گیا، اور یہ سفر ایک ایسی کتاب پر ختم ہوا جو آج دنیا بھر میں سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ صدیوں پر محیط حفاظت کا یہ محتاط عمل ہمیں ایک عالمی مذہب میں مقدس کتاب کے کردار کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ نہ صرف متن کی سچائی کو ثابت کرتا ہے بلکہ اس بے پناہ محبت اور ذمہ داری کو بھی جو اس امت نے اپنے مقدس کلام کے لیے ہمیشہ محسوس کی ہے۔